میں جھوٹ نہیں کہوں گا راجیو، تقریباً 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے اگر مجھے کوئی بولتا تھا کہ جو ٹیررزم ہے وہ اسلامک نیچر میں ہے تو میں اس کو ڈینائی کرتا تھا، لیکن اب مجھے ایک سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ جو اسلام فالو کر رہے ہیں وہ ہمارا اسلام ہے ہی نہیں، وہ ہمارا دھرم ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک اللہ کی آواز ہے جو ہماری ہولی بک قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے، اگر اس کو ہم اپنا اسلام کا دھرم مانیں تو اس میں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر ایسا مینشن نہیں ہے۔ میں آپ کو 2 ایگزامپل دینا چاہوں گا، جیسے ہمارا ایک سورہ معاہدہ ہے ورس 32-33، اور میں انگریزی میں زیادہ پڑھتا ہوں قرآن کہ میں اپنے بچوں کو سمجھا سکوں، اس میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ میرے ایک انسان کو مسلمان کو نہیں، ہندو کو نہیں، میرے ایک انسان کو ہیل کرتے ہیں تو آپ میری پوری مینکائنڈ کو ہیل کرتے ہیں، اگر آپ میرے ایک انسان کو درد پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، تو آپ میری پوری مینکائنڈ کو یہ دکھ درد پہنچاتے ہیں۔ کہیں پر بھی اسلام کے قرآن میں، ہماری ہولی بک میں یا پروفٹ محمد میں کہیں بھی ایسا نہیں بولا ہے، الٹا ایز اے میٹر آف فیکٹ لکھا گیا ہے کہ اگر وار بھی ہو، اگر آپ وار میں بھی ہیں جو ہو سکتی ہے، عورت، بچہ، جانور اور کراپس کو ڈسٹروائے نہیں کیا جائے گا، اور ایسا انسان جو کرے گا اس کو کسی بھی طرح سے جنت نہیں، الٹا جو خدا ہے وہ اس کے ساتھ اور بھی برا کرے گا۔ تو یہ جو اسلام ہے ہماری آئی تھنک اللہ کی آواز، اللہ کی زبانی ہے۔ اور دوسرا جو اسلام یہ لوگ فالو کر رہے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، میں کسی کے اینٹی نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ ملا کی زبانی ہے، اور مجھے میں ایکچولی سب سے ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتا ہوں کہ کسی بھی دھرم میں، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ اسلامک ہے، پلیز اگر آپ کسی طرح سے جو جوان ہماری پیڑھی ہے ان کو ہماری کتابوں کا صحیح معنی سمجھا سکیں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں، چاہے گیتا ہے یا قرآن ہے یا بائبل ہے، کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ کسی کو دکھ پہنچائیں گے تو آپ کو جنت یا ہیون یا اچھی جگہ پر یا خدا اچھی طرح سے رکھے۔ ابھی لیکن آپ نے کہا کہ آتنکواد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، صرف قتل کے بدلے قتل، اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے، ان 2 وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، معصوم، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کی آیتیں گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے، اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے، چاہے مسلمان یا غیر مسلمان ہو، گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے۔ تو مختصر سا یہ جواب ہے، اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے، اسلام میں حرام ہے۔ مثال کے طور پہ 9/11، 3000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا ٹوئن ٹاور کے اٹیک میں، جو لندن بامبنگ ہوئے 50 سے زیادہ لوگ مرے، جو بامبے کے اندر ٹرین بم بلاسٹ ہوا 180 سے زیادہ لوگ مرے۔ معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے۔ یہ سارے جتنے اٹیکس ہے، کس نے کیا میں جانتا نہیں ہوں، میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا، چاہے وہ مسلمان نے کیا غیر مسلمان نے کیا، لیکن اب تک یہ سارے اٹیکس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس، نہ USA کے پاس، نہ UK کے پاس، نہ انڈیا کے پاس، پرائم سسپیکٹ کہتے ہیں۔ لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا، چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ جب افغانستان میں ان کا قتل ہوا بم کے ذریعے، پلین کے ذریعے بم گرائے گئے، وہ بم جا کے نیچے اور بم بنتے ہیں۔ عراق میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا، افغانستان میں، عراق میں، یہ بڑے دہشت گرد اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا جو گجرات میں ہوا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ 9/11 کو آپ غلط کہو، ٹرین بامبنگ ان لندن غلط کہو، جو بامبنگ بامبے میں ہوئی وہ غلط ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہو کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے، عراق میں جو لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے، جو معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے پیلسٹائن میں وہ بھی غلط ہے۔ ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے۔ پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے، بچے لوگ کا قتل کیا جا رہا ہے، وہ UN نہیں بولتی ہے دہشت گرد، کیوں؟ ڈبل سٹینڈرڈ۔ تو جو بھی معصوم انسان کا قتل کر رہا ہے، چاہے وہ مسلمان یا غیر مسلمان ہو، وہ دوشی ہے اور حرام ہے۔ اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔